دس از می عائشہ جہاں زیب، اور آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے والی ہوں. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آج میں آپ کو وانٹ ٹیل یو اباؤٹ مائی سیلف. ایسا کچھ نیا نہیں میں بتانے والی جو کہ پہلے نہیں بتایا ہوا. سو 22 جنوری ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس بچے کے باپ جو ہے وہ آلریڈی اس کو ابینڈن کر چکا ہوا ہے پیدائش سے پہلے ہی، بلکہ انفیکٹ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پیدا ہو رہی ہوں. سو امی اور ابا جو تھے وہ مسلسل مسائل کا شکار تھے اپنی اپنی زندگیوں کے، اور ان کی نہیں بن سکی. جو بھی حالات تھے، جو بھی واقعات تھے، وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے، اور میں جلدی امی کی زندگی پر ایک کتاب لکھوں گی، کیونکہ جو انہوں نے برداشت کیا وہ بہت زیادہ تھا. خیر، آئی واز بورن، اور ایک طوفانی رات تھی، اور اس طوفانی رات پہ ایک انتہائی مشکل بچے کی پیدائش ہوئی. میں ایک بہت بہت مشکل بچہ تھی. پیدائش پر ہی ماں باپ الگ ہو چکے تھے. میں نے آنکھ کھولی تو اپنے خالاؤں اور ماموں کی آنکھ کا تارا تھی. بچے ہوتے ہیں جب تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ سب لوگ آپ کو اسپیشل ٹریٹ کیوں کر رہے ہیں. اور مجھے اس اسپیشل ٹریٹمنٹ سے چڑ تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ میں بھی تو ایک نارمل بچہ ہوں، مجھے کیوں اس طرح سے اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس کو پرانی تصویریں نہیں دکھانی، اچھا اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر نہیں کرنا، کہیں نہ کہیں وہ دیز تھنگس وڈ سورٹ آف پش می انٹو اے شیل. خیر، یہ چیزیں بھی مجھے شیل میں ہی ڈالتی تھیں. ایز اے چائلڈ میرے بہت کم دوست تھے، 1 یا 2. پوری زندگی بہت کم دوستوں کے ساتھ گزارا چلا. اسکول میں ہینڈ فل آف پیپل، اور مجھے لوگوں کے ساتھ انٹرپرسنل اسکلز نہیں تھے میرے پاس. میں بہت خاموش رہتی تھی. اور میٹرک میں مجھے یاد ہے میری کچھ سہیلیاں تھیں، اور فرینڈس گروپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور آئے ڈونٹ نو، میرے میٹرک کے پیپرز کے دوران مجھے لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. میرے دوستوں نے مجھے ابینڈن کر دیا فار نو ریزن. اینڈ آئی ریممبر کالج آ چکا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب زندگی ایسے ہی گزاریں گے کیا، ود نو فرینڈز اینڈ نو بڈی ٹو ٹرسٹ، بیکاز ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ تھے. بیکاز بچپن میں جب مطلب ہم وکیل کے یہاں جاتے تھے ابا کو ملنے، تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور ابا نہیں آتے تھے. اینڈ میں مطلب پریٹینڈ کرتی تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، آئی ایم ویری پراپر، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن فرق پڑتا تھا، بابا کے نہ آنے سے فرق پڑتا تھا، کیونکہ ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا تھا اور میں اکیلی ہوتی تھی. تو بہت ٹراما تھا اس چیز کو. ہم پاکستان میں ایڈریس نہیں کرتے مینٹل سینٹی کو. خیر، بچپن میں کے بڑے مسائل رہے. پھر ہمارے فیملی فرینڈز ہی تھے، جہاں زیب کی فیملی ہے. جہاں زیب نے مجھے پرپوز کیا دوستی کے لیے. پہلے تو دوستی تھی، اور انتہائی ہمیں ملنے کی اجازت تو تھی نہیں، تو ساتھ ہی ہمیں محبت ہو گئی. The first person who said he liked me was the one I got married to. اور اس کے بعد فاسٹ فارورڈ زندگی 7 سال آگے چلی گئی. ان 7 سالوں میں کافی کچھ ہوا، لیکن I'd rather not talk about that. وہ کافی ٹرامیٹک تھا. It was a very traumatic time جس میں نے بہت اپنی اناؤں کے لیے، اپنی غصوں کے لیے سزا بھگتی. مجھے اللہ سے شکایت کرنے کا بہت شوق تھا. مجھے بہت عادت تھی شکوہ کرنے کی کہ میرے ساتھ ہی کیوں. اور پھر جب تک میں نے ریئلائز نہیں کیا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ میرے ساتھ کیوں، مجھے یہ کہنا ہے کہ ہاں جو بھی ہوا اس کے لیے آپ کا شکریہ. ٹل دیٹ ٹائم، یہ جو وقت گزرا، مطلب میرے 3 بچے ہو چکے تھے. جہاں زیب کو پینکریٹائٹس ہوا اینڈ دین ہی ہیڈ کینسر. اور مجھے somehow اس کی فیملی نے اور اس نے نہیں بتانا ضروری سمجھا کہ کس سٹیج کا کینسر ہے. بس مجھے یہ پتا تھا، اندازہ تھا کہ ایڈوانس سٹیج کا کینسر ہے. اس کے بیچ میں بھی بہت ساری سچویشنز ایسی تھیں جن کے اوپر روشنی ڈالنے سے بہت سارے جو ہے نا بہت بیڈ میموریز کھلیں گی. سو آئی ووڈ ناٹ گو دیر.
جیسے لوگوں کے اوپر سوشل پریشرز ہوتے ہیں وہ اپنے سوشل پریشرز دوسروں پر پھینک دیتے ہیں. پرابیبلی ایسے ہے کہ شاید ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ ان کے جو زندگی کے سوشل پریشرز یا جو انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی تھی وہ انہوں نے میرے اوپر پھینک دی. اینڈ الحمدللہ اللہ نے بہت ہمت دے کے مجھے اس ساری اس میں سے نکال لیا. جہاں زیب کی ڈیتھ ہو گئی اور جہاں زیب کی ڈیتھ کے یعنی ہم میں امی اور میں اکثر ہم جاتے تھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریلیجس ریپریزنٹیٹیو کے پاس. تو وہ کہتے تھے 7 سال بعد یہ جو ہے نا حالات زندگی کے ٹھیک ہو جائیں گے اس بچی کے, اور فکر نہ کرو 7 سال بعد یہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی, جو کہے گی وہ ہوگا, بس 7 سال کا مشکل وقت ہے. اینڈ ایکچولی 7 سال کا ہی مشکل وقت تھا, بیکاز 7 سال بعد جہاں زیب واز نو مور. خیر میں نے پڑھائی دوبارہ شروع کی. پڑھائی بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی. 3 بچے تھے اور تینوں کے اسکولس تھے اور اسکولس کی فیسیں تھیں اور بچوں کے لوازمات تھے اور سیلری اتنی سی تھی اور چنک اتنا بڑا تھا اور اپنی پڑھائی بھی تھی. تو خیر امی اور ماموں بہت ویل آف فیملی سے تھے اور مطلب دے سپورٹڈ می اے لاٹ. لیکن ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ مجھے اکیلے رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں, بہت سی وجوہ, سوشل پریشرز تھے بہت زیادہ, اور ان کی وجہ سے مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں آج یہ فیصلہ نہیں لوں گی تو میرے بچے جن کی خاطر میں یہ مشکل وقت گزار رہی ہوں وہ شاید مجھے کبھی اس طرح نہیں دیکھ پائیں گے, میں اتنی اسٹرانگ نہیں رہوں گی, یا میں شاید زندگی میں کوئی ایسا کمپرومائز نہ کر لوں جو ان کے لیے یعنی جن کے لیے وہ کل مجھے معاف نہ کر سکیں. تو وہ جب فیصلہ میں نے لیا کہ میں اب اپنے ایکس ہسبینڈ یا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے جہاں زیب, ان کے گھر پہ نہیں رہ سکتی, یہ فیصلہ بہت مشکل تھا. اور جب یہ لیا تو میری اماں خود بھی مجھ سے کافی خفا تھی. انہیں لگتا تھا کہ بچوں کا حصہ اور بچوں کی جو انہیریٹنس ہے وہ تو لینی چاہیے, پر مجھے یہ لگتا تھا کہ اس انہیریٹنس کا میں کیا کروں گی اگر میرے بچے ہی میرے ساتھ نہ رہے تو, یا وہ اگر اچھے انسان نہ بنے تو, یا اگر ان کی پرورش میں کچھ ایسی چیزیں چلی گئیں جو کہ خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہوں گی کہ جائیں. تو اماں نے خیر مجھے دھمکی دی کہ اچھا اگر تم ایسے کرو گی تو میں تمہیں I will not take you. اینڈ بیچاری اس وقت وہ بہت سارے پریشرز کے اندر تھیں, اللہ انہیں ولی کے رحمت کرے. آئی واز لکی کہ مجھے HSN میں جاب مل گئی اور میں HSN موو کر کے, HSN میں ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا, فلیٹ میں میں اور میرے 3 بچے بھی were living. اینڈ اس کے بعد ہم مشکل وقت گزار رہے تھے. ایک زندگی میں ایک ٹرن آنا تھا جس پہ میری ملاقات میرے اس وقت جو ہسبینڈ ہیں ان سے ہونی تھی, اور وہ ٹرن یہ تھا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرے پاس جو بھی جمع پونجی ہے, تھوڑے بہت پیسے ہیں, میں ان سے اپنے بچوں کو ایک ٹرپ ابراڈ کرا دیتی ہوں کسی بھی طرح. کیونکہ میری ایک فرینڈ اور جہاں زیب کی منہ بولی بہن, شی واز لیونگ ان دبئی, تو میں نے سوچا میں بچوں کو وہاں لے جاتی ہوں, اس کے گھر رہ لوں گی اس سے پوچھ کے, اور مطلب جتنی بھی پیسے ہیں ان سے بچوں کو فل عیاشی کرا دوں گی. تو 3 بچے اور میں ہمارے پاسپورٹس میں نے اس کے کہنے پر, اپنی سہیلی کے کہنے پر ان کے منہ بولے بھائی کو ٹرانسفر کر دیے. وہ منہ بولے بھائی کون تھے؟ وہ اس وقت میرے پریزنٹ ہسبینڈ ہیں حارث. ان سے بڑے عرصے سے میں پیچھے لگی رہی کہ ہم نے جانا ہے. اینڈ سم ہاؤ ہی واز ویری کٹ تھروٹ. وہ جب بھی فون کرتی وہ کہتے جی اچھا میں آئی ول کال یو بیک, اینڈ دین ہی وڈ نیور کال بیک. اینڈ آئی وڈ بی لائک یار یہ کتنا روڈ انسان ہے, یہ کیوں فون نہیں, مطلب ہی ڈزنٹ ٹیل می. میں لاہور کی یہ سرگودا کے صحیح یار یہ اتنے روڈ کیوں ہیں. خیر میں نے ایک دن روج کو فون کیا, میں نے کہا روج یار وہ فون نہیں اٹھاتا, نہ کال بیک کرتا ہے, دن چڑھتے آ رہے ہیں سر کے اوپر, اکتوبر ہو گیا ہے, مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ میں نے کتنے پیسے ارینج کرنے ہیں. بیکاز میں اس وقت ٹیوشنز دیتی تھی, اور ٹیوشنز کے ساتھ یعنی انگلش کی ٹیوشنز دیتی تھی, اور ٹیوشنز کے ساتھ مطلب سیشنز کے 15,000 20,000 اکٹھے کرتی تھی پورے مہینے کے, اور اس میں سے بلز بھی دینے, اس میں سے بچوں کے مسائل بھی حل کرنے, اور اسی میں سے پیسے جوڑنے بھی. تو دین اروج میڈ اے کال ٹو حارث اینڈ شی سیڈ کہ تم اس کی بات تو سنو. خیر ٹو کٹ اٹ شارٹ ہی سیڈ کہ اچھا میں آتا ہوں, آپ مجھے پیسے دے دیں.
ज़ाहिर हो कि फ़ाइन, मैंने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे मुझे याद नहीं था कि कितने, मैंने सब के ऊपर ना एक एनवेलप के ऊपर लिख के उस एनवेलप को फोल्ड करके, ये आए नवंबर की ठंडी तरीन रात थी और सड़क पे मेरी पहली मुलाकात हुई हारिस से। और मैं जिस वक्त मैंने इनको कॉल की, सर मैं लाहौर में हूँ और आप ऐसा करें कि मुझे पैसे दे जाए। सर को कि फ़ाइन, मैंने कहा आप HSN के बाहर आ जाएं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो वो एक लंबी सी रोड है, मॉल रोड के ऊपर सर्विस लाइन, हम सर्विस लाइन के अंदर मैं जब पार्क कर रही थी तो ये एक सर्दी में एक बंदे की गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। तो इट वॉज वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा बहुत कि यार ये तो केयरफुल इंसान है, किसी और की भी केयर करता है। तो एक बूढ़े इंसान को सर्दी की रात में इस तरह टायर चेंज करके हेल्प कर रहा है, तो मीन्स कि एक अच्छा इंसान। खैर ही केम इन, सैट इन द कार, मैंने एनवेलप इनको पकड़ाया। अच्छा, ही वॉज़ वेरी कट थ्रोट, हमारे दरमियान कुछ एक दो अल्फाज का एक्सचेंज हुआ। ही टुक द मनी, ही सेड आपको रसीद चाहिए? मैंने कहा नहीं मुझे रसीद नहीं चाहिए। ही सेड कितने पैसे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा काउंट कर लें। ही सेड कि जब उसने काउंट करने शुरू किया तो उसमें हज़ार के नोट थे। तो ही सेड कि कितने, ये आपको नहीं पता कि छोटे डिनोमिनेशन में पैसे लाते हैं? मैंने कहा नहीं। तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर देती? मैं कहा वो मुझे नहीं आता, किसी और के अकाउंट में हो जाते। तो आई वॉज़ लाइक अ नूब, टोटल नूब। मैंने इससे पहले काम नहीं किया हुआ था, सो मुझे नहीं पता था कि किस तरह चलता है बाहर की ज़िंदगी के मामलात। सो मैं एक बिल्कुल अननोन इंसान की तरह, जिसे किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ अपना काम करना आता है, अंग्रेज़ी पढ़ानी आती है और यही स्किल सेट है जिसके साथ मैं चल रही थी। तो जी मैं बच्चे लेके दुबई चली गई, वी हैड फन, वापस आए। वापस आने से पहले मुझे रूज ने बताया कि तुम्हारी टिकट में लास्ट मोमेंट पर पैसे कम पड़ गए थे और वो पैसे हारिस ने डाले। और मेरी अना को ये गवारा नहीं था कि ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ किसी स्ट्रेंजर से, वो मुझे क्यों देगा। तो वो कोई 50-60 हज़ार थे और उस वक्त बैक इन 2014 ये पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो मेरी बहुत अनामत जो है, मैंने कहा वापस आके मैं आई गिव दिस मनी बैक टू हिम। तो मैं वापस आई और मैंने आते ही इन्हें कॉल किया, मैंने कहा कि आई वांट टू मीट यू और मैं आपको आपके पैसे वापस देना चाहती हूँ। तो फिर भी इन्होंने बड़ी रूडली कहा कि मुझे आपके पैसे वैसे नहीं चाहिए, मेरा और अरूज का मसला है, आप बीच में मत आएँ। एंड फ़ोन बंद। खैर एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, मेरी मुलाकात हुई। आई शेयर्ड सम माई लाइफ हिस्ट्री विद हिम। ही कुड नॉट बिलीव इट कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही है। तो उसके बाद भी बिकेम फ्रेंड्स और उसके बाद ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जो मेरे कैरेक्टर पे नहीं लगा ज़िंदगी में। खैर अम्मी बहुत बीमार रहती थी। अम्मी मूव्ड इन विद मी और अम्मी के मूव इन करने के बाद फिर जैसे होता है ना, पंजाब में होता है, पंजाबी अपनी बहनों को हिस्सा देना नहीं पसंद करते। तो मेरी अम्मी का जो इनहेरिटेंस का शेयर था वाज नॉट गिवन टू अस। और मामू ने पर हालांकि वो बहुत अच्छे थे और उनको क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूँगा। एंड उसके लिए आई वॉज़ वेरी परटर्ब्ड। अम्मी भी बहुत परेशान थी। खैर अम्मी के टेस्ट आए तो उसके बाद पता चला कि उन्हें तो शदीद कैंसर के मेटास्टेसिस उनकी पूरी बॉडी में है। और डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि शी हैज़ अ वीक, मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 ज़िंदा रहेंगी। तो जो भी आप इनके साथ इनको खुशी दे सकते हैं दे दें। आई रियली आस्क्ड फॉर कीमो, बट कीमो और रेडिएशन के लिए कि 4th स्टेज एडवांस्ड है, आप उन्हें तकलीफ़ देंगी सिर्फ। तो हारिस और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो आई वाज लाइक कि आप क्या करें? तो इस लाइक कि आप कुछ नहीं, बस दुआ कर सकते हैं। मीनवाइल अम्मी और हारिस काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो अम्मी ने हारिस को कहा कि आप, मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है और बहुत वो है, दिल की अच्छी है लेकिन किसी की सुनती नहीं है सिवाय आपके। तो आप अगर हो सकता है आप समझें तो आप इनसे शादी कर लें। हारिस ने कहा कि मैं तो अनमैरिड हूँ आंटी, आपको पता है मैं सरगोदा से हूँ और मेरी फैमिली, उनका प्रेशर। आंटी ने कहा बेटा तुम अगर समझते हो कि तुम ये सब कर सकते हो और इसको संभाल सकते हो तो इसे संभाल लो। तो ये अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ही टुक सम टाइम। और ये बातें दोनों सिर्फ अम्मी और हारिस के दरमियान। खैर मीनवाइल हारिस स्टार्टेड टॉकिंग टू द किड्स, बच्चों के साथ भी अच्छी दोस्ती थी। एक एक करके उन सबसे इजाज़त ली, पूछा। अभी तक मुझ तक ये बात नहीं आई। एंड मैं सिर्फ एक साइड पे की प्लेयर, बच्चों के काम, इनके सबकी
کھانے یہ وہ سب وہ مینیج کرنا اور نوکری کرنا، دیٹس اٹ، یہ میرا کام تھا. ایک دن اماں مجھے کہتی ہیں تم شادی کر لو. لائک آپ نے تو شادی نہیں کی تھی کیونکہ آپ کہتی تھیں کہ میرے بچے میری بیٹی کو کوئی اس طرح مطلب فزیکلی اسالٹ کرتا، ابیوز کرتا، تو میں نے شادی نہیں کی تھی اس لیے. تو اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں. میرے تو آپ کی تو ایک تھی، میرے 3 ہیں. وائی ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو دیٹ؟ اینڈ ان کا جواب انہوں نے مجھے لاجواب کر دیا. سیٹ کہ میں نے نہیں کی تھی اس لیے آج تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم کر لو. خیر مجھے اس وقت کافی غصہ آیا. میں کہا میری زندگی میں ایک دوست ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ دوست میرا شوہر بن جائے. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. میں نہیں کرنا چاہتی شادی. تھینک یو آپ لوگ اس گھر میں رہیں. میں آپ لوگوں کو کام کرتی رہوں گی، پیسے بھیجتی رہوں گی، اینڈ آئی ول جسٹ اسٹے اوے فرام یو پیپل. بہت جذباتی تھی میں اور آج بھی ہوں، لیکن اس وقت تو بہت ہی جذباتی تھی. تو رات کے 12 بجے تھے، میں نے گاڑی کی چابی پکڑی اینڈ آئی جسٹ لیفٹ. مجھے کال آئی حارث کی، کدھر ہو؟ میں ابھی HSN سے باہر نکلنی ہوں. سیٹ گو بیک، رات کا یہ وقت نہیں ہے کہ میں تم سے اس بارے میں بات کروں، بٹ میں آؤں گا اور ہم بات کریں گے. یہ وہ ٹائم تھا جس وقت ہم سارے پیٹ اسکینس وغیرہ کرا رہے تھے. اینڈ جب اس کے بعد پیٹ اسکین کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے جب کہا کہ 2 ہفتے ہیں، اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ایم گونا ٹیک دس چانس فار اماں. میں ان کو اتنی تکلیف میں جانے نہیں دے سکتی تھی. اینڈ دین 1 سال گزر گیا. امی کی ڈیتھ 1 سال تک نہیں ہوئی. امی انجوائڈ حارث کی دوستی، ان کی کمپینین شپ. دونوں آرام سے ڈرائیو پہ نکل جاتے تھے، ساس اور بیٹا. بلکہ میں یہ کہتی تھی امی کو کہ آپ میری ماں نہیں لگتی، آپ اس کی ماں لگتی ہیں، کیونکہ شی وڈ سے کہ تم غلط کہہ رہی ہو اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو تم غلط ہو اور یہ صحیح ہے. اینڈ آئی یوزڈ ٹو سے کہ آپ میری ماں ہیں کہ میری ساس ہیں. خیر اینی ویز وہ 1 سال کیسے گزرا. اور اسی دوران جو تھا، ایک میری سہیلی تھی مغیرہ، شی واز ورکنگ وتھ آفتاب اقبال، اور انہوں نے کہا کہ ایک اوپننگ ہے تو آپ یو لاسٹ اے لاٹ آف ویٹ، تو آپ ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. ہم گئے، ہم نے بڑے آرام سے، انہوں نے ایک نیوز پیپر کا یہ ایک آئی پیڈ پکڑا دیا کہ اس پہ یہ پڑھے. ہم نے کچھ نیوز آئٹمس پڑھے. انہوں نے کہا ادھر دیکھ کے مسکرائیں، دوسری طرف دیکھ کے مسکرائیں. ایگزیکٹلی یہی سب کچھ کیا میں نے. وہ پڑھنے کے بعد تلفظ انہوں نے چیک کیا، اس کے بعد ہم ہنسے مسکرائے اور ہم گھر چلے گئے HSN سے ہی. اینڈ شام کو مجھے کال آتی ہے آپ سے آفتاب صاحب ملنا چاہتے ہیں. لائک او مائی گاڈ. اس سے پہلے ٹرسٹ می میں نے خبرناک دیکھا بھی نہیں ہوا تھا. یعنی جسے کہتے ہیں نا دیکھنا کہ فارمیٹ کیا ہے، وہ بھی نہیں پتا تھا. زندگی میں کام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا. تو مطلب مجھے یہ تھا حارث اپنا بزنس کر رہا تھا، میں کام کر رہی تھی HSN میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. تو ٹی وی کون لگائے، کون دیکھے، اتنا وقت کس کے پاس ہے. اس کے بعد میں نے شام کو جانے سے پہلے میں نے ٹی وی لگا کے دیکھا، شٹ دکھاؤ بھائی کیا ہے. اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اینڈ ہی واز لائک کہ آپ کا تلفظ کافی صاف ہے، آپ کی آواز بھی اچھی ہے، تو وی ووڈ لائک ٹو ہیو یو آن بورڈ. اور ہم پہلے آپ کو 1 دیں گے شو، آپ پہلے ہفتے میں 1 کریں گی، یعنی آپ کے ہم ہفتے میں 4 شوز ہوں گے. آئی واز لائک اوکے گڈ نائس. اینڈ پھر اس کے بعد پہلا لائیو شو آئی ریممبر فیبرری کی 8 فیبرری تھی آئی تھنک 2015 کہ یہ شو ہوا. اور اس شو کے فوراً بعد مجھے کال آتی ہے جیو سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے شو میں آپ ہی ہمارے ساتھ بیٹھیں. اینڈ آئی واز لائک، لیکن اس سے پہلے جب یہ سب ہو رہا تھا، اس سے پہلے اماں نے مجھے اجازت دینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کرے گی. اور اماں کو وہی پیچھے جو خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا کر دے گی، یا میڈیا میں گھس گئی تو یہ گنڈا بن جائے گی، کیونکہ گنڈا تو میں پہلے ہی تھی اپنے آپ میں. اور پھر دین وہ حارث ہی سیٹ کہ اماں اس کی ساری خواہشات پہلے بھی اسی طرح جاتی رہی ہیں، تو آپ اس کی خواہشات اس کو کرنے دیں. میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں یہ نہیں بدلے گی. اور بعد میں مجھے کمرے میں جا کے ہی سیڈ میک شیور یو ڈونٹ چینج. مجھے تم سے صرف ایک چیز کی توقع ہے کہ تم جب اس فیلڈ میں جاؤ گی، کیونکہ لوگ جب میڈیا میں جاتے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو فیم ملتا ہے، ان کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں، اینڈ دے جسٹ فرگیٹ ان کے جو پہلے رشتے ہوتے ہیں، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کے خاوند ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن ٹو اس. اینڈ آئی واز لائک اوکے، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں جیسی آج ہوں، آج کے 10 سال بعد بھی ویسی رہوں گی. اینڈ الحمد للہ ابھی کوئی 1 سال پہلے آئی آسکڈ ہم، آئی سیڈ حارث کچھ بدلا تو نہیں ہے؟ اینڈ ہی واز لائک نہیں.
कुछ नहीं बदला. So that made me very proud. That was a huge moment for me. कि ज़िंदगी में 7 साल इतनी एक्सट्रीम पे पॉपुलैरिटी देखकर नेशनली इंटरनेशनली जाने पहचाने होने के बावजूद I still managed to be the same person who I was when he met me. So ये इसके अंदर बहुत सारी और कहानियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कहानी है मेरी. And now I have 5 kids and I am also, अभी एक दफ़ा फिर मैंने ज़िंदगी में यू टर्न लिया है. ज़िंदगी के 3 यू टर्न्स हैं मेरे. पहला when I was teaching, when I started teaching, और पहली जॉब भी मेरी HSN में थी. उसके बाद when I ventured into anchoring, और मैंने 7 साल एंकरिंग की फ्रॉम जियो. और अब आई एम वेंचरिंग इनटू एक्टिंग, और अब मेरा पहला प्रोजेक्ट भी मेरा ख्याल है जियो के साथ ही आ रहा है. सो ज़िंदगी का मॉरल क्या है? आई ऑलवेज लिव वन डे एट अ टाइम. कोई मुझे छोड़ गया तो मैंने उसे जाने दिया. जो मेरे साथ हैं वो आज भी साथ हैं, सदियों से साथ चल रहे हैं. मैंने ख़ुद किसी को नहीं छोड़ा आज तक. एंड आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर आपका दिल साफ़ है, आप खुद एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला आपके साथ ज़्यादती नहीं करता. कितनी भी मुश्किलें आती हैं गुज़र जाती है. वो वक्त भी था जब हमारी प्लेट में या हमारी टेबल पर एक सालन था, या मुश्किल से एक कोई चीज़ होती थी खाने के लिए. वो वक्त भी हुआ उससे पहले जब मैं पैदा हुई, और जिस तरह पली बड़ी तो मैं लिटरली 9 कोर्स मील हमारे यहाँ लगता होता था. और शाम को PTV के जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो मेरे मामू के बहुत अच्छे दोस्त थे. शहनशाह नवाब और पुराने जितने भी लोग थे, दे यूज्ड टू कम. कॉमोडोर्स की चाय हुआ करती थी, एयर कॉमोडोर्स की. हमारे यहाँ गवर्नर्स आया करते थे, जहांगीर बदर साहब, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे. उनकी पार्टी की कई मुलाकातें हमारे यहाँ हमारे घर में हुआ करती थी. हम पॉलिटिकली बहुत चार्ज लोग थे. अक्सर पॉलिटिकल कैंपेन्स में पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पे और नून लीग की बहुत पार्टिसिपेशन की हुई मेरे बड़ों ने. तो हम उस वक्त बचपन मेरा बहुत एलैबोरेट था, बहुत लाविश था. कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी ज़िंदगी की जो मेरी बचपन में पूरी ना हुई हो, सिवाय इसके कि मैं अपने बाप के साथ और अपनी माँ के साथ रह सकूं. और इसी तरह आज ज़िंदगी ने दोबारा ऐसा मौका दिया है कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है मुझे जो अल्लाह ने पूरी ना की हो, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन बीच में एक ऐसा पैच था ज़िंदगी का जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे बच्चों के. एंड वो वक्त भी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत था. तो जो वक्त है आज है वो कल नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी. अच्छा वक्त भी है तो नहीं रहेगा, बुरा भी है तो नहीं रहेगा. सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि हर रोज़ एक नई सुबह होगी, हर रोज़ एक नया दिन होगा. इस उम्मीद के साथ जिएं कि आज का दिन जैसा भी था कल उससे अच्छा होगा इंशाल्लाह. व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई लाइफ? मेरी ज़िंदगी के बहुत से किस्से ऐसे हैं जो मैंने अभी किसी से शेयर नहीं किए, वो स्क्रीन पे भी नहीं आए, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ, बिकॉज यू आर माई फैमिली, तो मैं करती रहूँगी. एंड फ़िलहाल के लिए ये मेरी कहानी है, और इसके बाद आगे जो कुछ होगा वो बस कहानी के साथ जुड़ा हुआ ही होगा. यानी मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, यू विल सी मी एंड देम एवरी नाउ एंड देन. बाय बाय.